ہمارے ساتھ ہے مصطفیٰ خان یوسف زئی. اور وہیں میری پیدائش ہوئی, وہیں میری تعلیم, کالج, اسکول سب وہیں ہوا ہے. یہ سب میرے دوستوں کی وجہ سے ہے کیونکہ دے آلویز موٹیویٹ می آن دس کہ میں یہ کروں. اٹس نیچرل. آئی لو ٹو بی آن کیمرا, آئی لو ٹو ایکٹ, آئی لو ٹو سے تھنگس. فلم کی انڈسٹری ہماری اتنی ہے بھی نہیں, بالکل. لیکن کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو تو اسٹارٹ لینا ہے. تو ہوتا ہے نا بچے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں, کبھی آپ نے کی ہے؟ There's only one guy I love, نعمان اعجاز خان. لوگ سوچتے زیادہ ہیں لیکن پریکٹیکلی بہت کم سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کام کو کرنا بھی ہے, صرف سوچنا نہیں ہے. میں خود موڈ بورڈ بناتا تھا, ماڈلس دیکھتے تھے, برانڈ دیکھتے تھے, شوٹ کرتے تھے, جگہ ڈیسائیڈ کرتے تھے. مجھے کبھی بھی ہیٹ نہیں ملا, لائک کبھی بھی میں نے اپنی ویڈیو پہ کوئی غلط کامنٹ نہیں دیکھا. ایسا کون سا برانڈ ہے آپ چاہتے ہو جس کے ساتھ کام کرنا ایز اے ماڈل؟ میں اپنا برانڈ بھی اسٹارٹ کر رہا ہوں ابھی. میں بھی دس ول گو لٹل کنٹروورشل, بٹ میں بتا دیتا ہوں, میں نام تو نہیں لے سکتا یہاں پہ. پھر اس کے بعد میں نے آئی لاسٹ مائی ٹرسٹ کہ میں کسی ویل نون برانڈ کے پاس جاؤں یا بندے کے پاس جاؤں اور وہاں پہ کام کروں. خود پہ کام کریں, ٹھیک ہے, اپنی فزیک پہ کام کریں, اپنی لکس پہ کام کریں, اپنی ڈائٹ پہ کام کریں, اپنے آپ پہ کام کریں. سو ویری فنی کوشچن, کیونکہ میں ریلیٹ کر پا رہا ہوں. میری فیملی میں جتنے بھی یوتھ ہیں وہ سب ماڈلنگ وہ سب مصطفیٰ بننا چاہتے ہیں. شکر الحمد للہ, میں بہت شکر ادا کرتا ہوں. جتنی میری حیثیت ہے اور جتنا میں ڈیزرو کرتا ہوں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. لڑکے ایز ان سینس مجھے بہت کم جانتے ہیں میری, کیونکہ میں نے ہمیشہ سے ہی وہ کیوٹ بوائے ویڈیوز اینڈ آل نا, تو لڑکیاں فالو کرتی تھی. ابھی آپ کا نکاح ہوا تھا, اس پہ کیا ریئیکشن تھا سب کا؟ آف کورس کوئی نہیں یقین کرا کہ میری شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ بہت خفا ہیں مجھ سے, کیونکہ اف آئی شو یو مائی ڈی ایمس تو وہ بڑے ہیں. اس کے بعد جو بھی کمنٹس آنے والے اور کہ آپ کی پسند کی ہوئی ہے وہ بھی مزے کے ہونے والے ہیں. ہاں, ہر ایک چیز جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جاتی ہے. دیٹس دی اونلی تھنگ, جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس. ہائی گائز, ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہے مصطفیٰ خان یوسف زئی, جو کہ ایک انسٹاگرام ماڈل ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے, ان کے لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے. تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. اچھا مصطفیٰ, سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے نکاح کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. آمین. اچھا مصطفیٰ, اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے سے اسٹارٹ لوں گی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ میری پیدائش ثوابی کی ہے. ثوابی اگر آپ کو نہیں پتہ تو اسلام آباد سے 1.5 آور ڈرائیو ہے, موٹر وے ہے, اور وہیں میری پیدائش ہوئی, وہیں میری تعلیم, کالج, اسکول سب وہیں ہوا ہے. تو آپ کا اسکول سوابی میں ہوا, تو آپ یہاں پہ کب شفٹ ہوئے تھے؟ یہاں پہ آلموسٹ اٹس بین 4-5 ایئرس کہ میں اسلام آباد میں ہوں. سوابی میں کیا تھا ایکسپیرینس پڑھائی کا؟ ہماری سارا پختون فیملی جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے, تو اسکولنگ اور ساری چیزیں لائک پوری فیملی ایک ہی جگہ سے کرتی ہے, ایک اسکول ایک کالج. تو اسکولنگ میری ثوابی میں ہی ہوئی ہے, اور اسکولنگ کے ٹائم میں پائنیئر اسکول جاتا تھا. دیٹس ون آف دا بیسٹ اسکول ان ثوابی. اس کے بعد کالج میرا وہ بھی ثوابی سے ہوا ہے, وہ بھی آربٹ کالج ہے, تو وہ بھی وہاں کا سب سے اچھا کالج ہے. اس کے بعد پھر میں اسلام آباد شفٹ ہوا آفٹر لائک ڈن وتھ مائی کالج. تو آپ نے یونیورسٹی یہاں سے کی؟ یا تو اس سب میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ سوابی ایک انڈر ریٹڈ جگہ ہے, لائک اگر دیکھا جائے تو آپ کی ایجوکیشن سسٹم میں کیا امپیکٹ تھا اس کا؟ ویل ثوابی از ناٹ دیٹ کائنڈ آف بیکورڈ, لیکن وہاں کے رسم رواج اور سارا دیٹس ویری اسلامک, اور اپنے مذہب کو ماننے والے اور اس کی ہر چیز کی قدر کرنے والے لوگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد سے بہتر تو نہیں ہے, لیکن یہاں سے خراب بھی نہیں ہے. مطلب اگر وہاں پہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور یہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے, تو دے ڈونٹ ہیو لائک دیٹ مچ ڈفرینس کہ وہ اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے تو اس کی تعلیم اچھی ہوگی یا زیادہ ہوگی. ثوابی بھی بہت اچھا ہے اس سلسلے میں. تو اب آپ کی پوری فیملی یہاں شفٹ ہو گئی ہے؟ نو آئی لیو الون ہیئر. میری فیملی جو ہے وہ ثوابی میں, وہ گھر پہ ہمارے گھر پہ سب ہوتے ہیں.
اچھا آپ نے اسکولنگ اور کالج سوابی سے کی ہے، تو آپ جب انسٹاگرام فیلڈ میں آئے تھے تو آپ یہاں پہ شفٹ ہونے کے بعد آئے تھے یا سوابی میں اسٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ نہیں، میں اپنے کالج میں ہی فرسٹ ایئر میں جب میرا بالکل ایگزامس تھے ہونے لگے تھے، اسی ٹائم پہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا ٹک ٹاک. اس ٹائم تو ٹک ٹاک اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر سیکنڈ ایئر بھی اسی میں گزرا، کیونکہ اس ٹائم میں تھوڑا وائرل ویڈیوز وائرل ہونے لگ گئی تھی. بالکل رینڈم میں نے اسٹارٹ کیا تھا، ایسے کوئی سوچ کے نہیں کیا تھا. ہاں مجھے ہمیشہ سے تھا کہ آئی آلویز وانٹ بی این ایکٹر، تو یہ چیز تھی ذہن میں، لیکن اتنا نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کر کے اٹ ول بی اے اسٹیپ ٹورڈز وٹ آئی وانٹ فرام مائی لائف. تو اچھا لگا کر کے. اور ابھی تو میں انسٹاگرام پہ کام کر رہا ہوں، اتنا ٹک ٹاک نہیں ہے، لیکن کالج کے ٹائم سے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا سننے میں جیسے یہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے نا، امپریشن بنا ہوتا ہے کہ پختون فیملی بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے، ایک پختون، تو اس میں ایک ایکٹر بننے والی چیز تو سمجھ نہیں آ رہی. میری فیملی بہت اسٹرکٹ ہیں کچھ چیزوں کو لے کے. اگر میں آپ کو بتاؤں، اٹس ریئلی کلیئر، دے آر ریئلی اسٹرکٹ اباؤٹ یور دین مذہب. باقی چیزوں کو لے کے میری فیملی بہت لونگ ہے، بہت کیئرنگ ہے. کبھی انہوں نے کسی چیز پہ زور نہیں دیا، کبھی انہوں نے زبردستی نہیں کی. اگر مجھے نہیں بھی پڑھنا تو اسکول تک اگر مجھے نہیں بھی پڑھنا تھا تو تب بابا ڈانٹتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں کبھی انہوں نے نہیں پوچھا. مائی فادر بلیو کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، یا آپ بولتے ہو جب بالغ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو روک ٹوک نہیں سکتے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو کبھی انہوں نے روکا ٹوکا نہیں، بس دے آلویز سپورٹ می اینڈ واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو. تو انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اور باقی آپ کے فرینڈس کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ آئے تھے سوشل میڈیا پہ؟ دا اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹاک اباؤٹ کہ یہ سب میرے دوستوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ دے آلویز موٹیویٹ می آن دس کہ میں یہ کروں. میں نے سب کچھ چھوڑ بھی دیا تھا، سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا. مائی پریویس اکاؤنٹس ور ویری فیمس، اینڈ میری ابھی جو میری فالوئنگ ہے اس سے کافی زیادہ تھی میری، لیکن میں نے وہ سب ڈیلیٹ کر دیا تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا. بٹ دین ون آف مائی فرینڈ ہی came to me and he told me that you should do this if you love this. لیکن کچھ چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی الحمد للہ تھنگس گوئنگ ویل. آپ اس کو کرو گے، آگے کنٹینیو کرو گے انشاءاللہ؟ آپ ایک انسٹاگرام ماڈل ہو، تو آپ کا کیا پلان ہے، اسی کو آگے لے کے چلو گے فردر؟ میں ماڈل ہوں نہیں، میں بن گیا ہوں. مجھے ماڈلنگ کا یا اس طرح کا کوئی شوق نہیں تھا، بٹ میں کائنڈ آف آئی ایم اسٹرگلنگ. اور میں ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو بی این ایکٹر، اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو بی ون آف دا بیسٹ ایکٹر ان پاکستان. انشاءاللہ. اور آگے بھی جانا ہے، لیکن آئی لو پاکستانی ڈراماز اینڈ دا انڈسٹری وی ہیو اینڈ ہاؤ دے میک اور ڈراماز. تو مجھے پسند ہے اور مجھے کرنا ہے. مجھے کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے ٹرائی کرنا ہے ایک دفعہ لازمی. سو بیکاز آئی لو دس. سو ہم آپ کو آگے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، دعا کیجیے گا. انشاءاللہ. اچھا، یہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا تھا؟ بچپن سے ہی گھر میں سب مل کے ڈرامے دیکھتے تھے، اور اسکول میں بس یہی ہوتا تھا، اسکول جانا، مدرسہ جانا، ٹیوشن جانا. صرف پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ 1-2 گھنٹے رات کو ملتے تھے سونے سے پہلے، اور اس میں یہی 12-13 سال جب سے وہ سنبھالا ہے تب سے بس ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ ہی دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد جب میں تھوڑا بہت اس انڈسٹری میں آیا یا میں نے چیزیں دیکھیں، تو مے بی میں کچھ یا بڑھا چڑھا کے بول رہا ہوں، لیکن اٹس نیچرل. آئی لو ٹو بی آن کیمرا، آئی لو ٹو ایکٹ، آئی لو ٹو سے تھنگس، آئی لو ٹو ڈو اے کیریکٹر، اینی تھنگ. میں خود بھی بس چیزیں کرتا رہتا ہوں. ابھی ہم اپنی ایک مووی شوٹ کر رہے ہیں. میں زیادہ تو اس میں بول نہیں سکتا، لیکن اچھا پروجیکٹ ہے، اور بہت جلدی جو ہے وہ ختم ہوگا، تو پھر آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. کوئی تھوڑا سا اسپوائلر دے دیں، تھوڑا سا. ویل اٹس اے تھرلر اسٹوری. آئی کین سے دا نیم، اٹس آن سوشل میڈیا. ادمویا نام ہے. اٹس اے ویری گڈ اسکرپٹ. اٹس ناٹ اے ویری ہیوج فلم، اٹس اے ویری شارٹ فلم، بٹ انشاءاللہ ہوپ سو آپ کو بہت پسند آئے گی. اینڈ اٹس ویری یونیک، آئی نیور سین سچ اسٹوریز ان پاکستان. اینڈ آپ کو پتہ ہے فلم کی انڈسٹری ہماری اتنی ہے بھی نہیں، لیکن ایسے میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو تو اسٹارٹ لینا ہے. بے شک وہ 0 سے ہو، 1 سے ہو، 2 سے ہو، لیکن کسی کو اسٹارٹ لینا ہے، تو جسٹ وی آر ٹرائنگ. اچھا، آپ کے کوئی فیوریٹ ایکٹریس جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہو؟ ویل آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک ود یمنا زیدی، کبرا خان، بٹ ابھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم ہے اس میں، because I have to work on لیکن ہو myself. سکتا ہے انشاءاللہ، کیوں نہیں، ڈیفینیٹلی ہوگا.
انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ، آپ کو بچپن سے ایکٹر بننے کا شوق تھا، تو ہوتا ہے نا بچے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ نے کی ہے؟ آئی جسٹ وائب آن سانگس. کبھی اس طرح نہیں کیا. ہاں میں نے ٹک ٹاک پہ آئی یوز ٹو لائک ڈو لپ سنگ اینڈ یو نو دا ڈائلاگ وہ ویڈیوز. تو اس میں اچھا تھا میں. اینڈ میں ایکسپریشنز اردو سے زیادہ انگلش میں اچھے ڈلیور کر پاتا، کیونکہ بس میں زیادہ تر ہالی ووڈ ہی دیکھتا ہوں. اب باقی میں پاکستانی ڈراماز دیکھتا ہوں اور ہالی ووڈ دیکھتا ہوں. بالی ووڈ میں اتنا نہیں دیکھتا. تو ابھی بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے کلچر میں اور اپنی جو انڈسٹری ہے اس رنگ میں تھوڑا بہت ان ہو جاؤں. اچھا مصطفیٰ، آپ کی کون سی فیوریٹ ایکٹر ہے جن کو آپ فالو کرتے ہیں؟ ویل if you talk about acting, though there's only one guy I love, Noman Ijaz Khan. He's one of the the brilliant actor in our industry. Or I really like Imran Ashraf, Feroz Khan, and اور بھی بہت سارے ہیں جن کی I don't look to the to the leading role. It's not about کہ کوئی لیڈ کر رہا ہے تو مجھے ہیرو یا ہیروئن پسند ہوگی. آئی جینوئنلی لائک دا ایکٹنگز اینڈ آئی لائک کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے ان کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے. تو کوئی بھی رول ہوتا ہے، بٹ میں وہ ڈرامہ ضرور دیکھوں گا جس میں نعمان اجاز ہوں گے. تو آئی لائک دی ڈیلیوری، دا وے ہی ٹاک. سو ہی از مائی فیوریٹ. اگر آپ کو ان فیوچر کوئی بھی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر اپروچ کرتا ہے تو آپ کون سا وہ رول ہوگا جو آپ کرنا چاہو گے، آپ چاہتے ہو آپ کو ملے؟ I really want to do negative. I really want to do اب مجھے کوئی بھی رول دے دو میں خوشی کر لوں گا. ٹھیک ہے، بس اچھا اسکرپٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی موقع نہیں ملا، مجھے موقع ملا ہے. لیکن کیونکہ میرا کیریئر ہے نا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسک دس کہ میں کوئی بھی چیز اٹھا کے کر لوں. تو میں ویٹ کر رہا ہوں اینڈ ہوپ سو اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جلدی کوئی ایسا رول یا اسکرپٹ ملے کہ اچھا ہو جائے. بٹ یو آسک می اینڈ لیٹ می آنسر دس کہ مجھے آئی وانٹ ٹو ڈو تھرلر اینڈ سسپینس جس میں ہوتا ہے، یا جس میں بہت سیریس رول ہوتا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. دیٹس ویری فیسینیٹنگ فار می. اچھا مصطفیٰ، آپ اسلام آباد سے اپنی یونیورسٹی کر رہے ہو؟ نو، ابھی تو میری یونیورسٹی جو ہے وہ آلریڈی آپ کہہ سکتے ہو ختم ہے. میرا ایک سیمسٹر رہتا ہے جو کہ ابھی فریز ہے بیکاز آف مائی ورک، اینڈ ابھی میری شادی بھی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بہت لوڈ تھا اور میں پڑھ نہیں پا رہا تھا. تو ابھی میں وہ انشاءاللہ ختم کروں گا. اور میں نے اقرا یونیورسٹی سے H9 میں ان کا کیمپس ہے، وہاں سے میں نے BS کیا ہے میڈیا سائنسز میں. تو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے نا میڈیا پڑھنا چاہتے ہیں بٹ وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ پریکٹیکل ورک نہیں ہوگا یا وہ چیز نہیں ملے گی، صرف نام کی میڈیا سائنس کی ڈگری ملتی ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں لوگ سوچتے زیادہ ہیں لیکن پریکٹیکلی بہت کم سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کام کو کرنا بھی ہے، صرف سوچنا نہیں ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ پیارا کام اسی میں ہے. مشکل ہے لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو پھر اس سے آسان کوئی کام نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ کو فیسلٹیز بھی ہیں، آپ کے پاس جگہ بھی ہیں جہاں سے آپ آسانی سے کر سکتے ہو. بالکل. اچھا مصطفیٰ، آپ کب آئے تھے انسٹاگرام پہ؟ آئی گیس اٹس بن جسٹ این ایئر، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. میں نے بالکل ڈیلیٹ کر دیا تھا، سب ختم کر دیا تھا. جسٹ ون آف مائی فرینڈ رینڈملی انوائٹ می اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ہیو اے اسکرپٹ فار شارٹ فلم، تو آپ وہ کر لیں. تو جب میں وہ کر رہا تھا تو فوٹوگرافر ہے عزیر عزیز جو میرے سارا اکاؤنٹس مینیج کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. تو ان سے میں ملا شوٹ پہ اسی شارٹ فلم کے. کوئی بھی میرا مائنڈ نہیں تھا سوشل میڈیا پہ آنے کا گا، لیکن ہماری دوستی اتنی ہوئی، بانڈنگ اتنی ہوئی. ریحان بھی ملا، دین بہت فوٹوگرافرز اور دوست ملے، تو ان کے ساتھ کام شروع کیا اور شوٹ شروع کیے جو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے. کافی بہت وائرلز بھی گئے ہیں سارے. تو سب کچھ ہم خود کرتے تھے. میں تھا، ریحان تھا، عزیر تھا، بٹ دا میکسیمم ورک از آن می آن عزیر. تو میں خود موڈ بورڈ بناتا تھا، ماڈلس دیکھتے تھے، برانڈ دیکھتے تھے، شوٹ کرتے تھے، جگہ ڈیسائیڈ کرتے تھے. اور یہ سب میرے خیال سے 2-3-4 مہینوں میں ہی سب جو ہے بس بوسٹ ہوا اور اب آپ کے سامنے. اس کے پیچھے کیا ٹپ تھی اتنی اچھی ریچ کی؟ اٹ واز آل نیچرل. ٹھیک ہے، جو مجھے ٹھیک لگا. میں ہر شوٹ میں وہی چیز کرتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے. اور مجھے آئی تھنک میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں، اور الحمد للہ، شکر الحمد للہ
مجھے کبھی بھی ہیٹ نہیں ملا. لائک کبھی بھی میں نے اپنی ویڈیو پہ کوئی غلط کامنٹ نہیں دیکھا, کبھی بھی میں نے لائک آئی نیور سین سم ون ابیوزنگ می, اور کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا. سب لوگ پیار کرنے والے, سب لائک خیال رکھنے والے, کہ پوچھنے والے, کہ ایک تو ہوتا ہے فینس ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں لائک وہ فیملی ہوتی ہیں, اس طرح کے ہیں. تو جب بھی میں نے جو بھی چیز کی انہوں نے سپورٹ کیا, تو ہر چیز میں آسانی ہوئی اس وجہ سے. اچھا مصطفیٰ, تو آپ انسٹاگرام پہ جب آپ پہلے آئے تھے تو آپ کا کیا گول تھا؟ لائک ماڈلنگ تو آپ کا اچانک ہو گیا, وہ پلان نہیں تھا, تو آپ کیا کنٹینٹ لے کے آنا چاہ رہے تھے؟ کوئی پلان ہوتا ہے نا. میرا ایسا ہے کہ لائک مجھے صفائی بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. جی جی. میرا اکاؤنٹ اگر آپ دیکھیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جب میں ایک بہتر چیز کرتا ہوں نا, تو جو میرے پرانے والے شوٹس ہوتے ہیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. جی جی. تو بس اور کچھ بھی نہیں ہے. انسٹاگرام مجھے ہے کہ مطلب ایک بندہ دیکھ کے وہ بس بولیں کہ یار ایک ماڈل ہے یہ, اینڈ وہ فیل آئے اس کو کہ ہی از ورکنگ. تو اسی لیے میں کو تھوڑا مینیج کر رہا ہوں. میں کوئی مطلب نارمل فیڈ نہیں رکھ رہا. پراپر شوٹس ہوتے ہیں, پراپر برانڈس ہوتے ہیں. اگر مجھے نہیں بھی پسند کچھ تو میں خود کرتا ہوں. آئی انویسٹ ان مائی کلاتھس, آئی انویسٹ ان برانڈس اینڈ ایوری تھنگ, اور میں خود کرتا ہوں. تو ابھی میں کہہ رہا ہوں, اینڈ دیٹس آل فار لائک فار دا ٹی وی اینڈ اسٹف, بکاز ان دی اینڈ آئی وانٹ ٹو بی این ایکٹر. ایسا کون سا برانڈ ہے آپ چاہتے ہو جس کے ساتھ کام کرنا ایز اے ماڈل؟ ایز اے ماڈل تو پاکستان میں کافی ہیں, اچھے برانڈس ہیں, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک ود لاما. مجھے ان کے کپڑے بہت پسند ہیں, اور آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک ود آؤٹ فٹر مے بی. یا دیٹس اٹ. آئی ڈونٹ سی لائک بہت زیادہ برانڈ. اپ کمنگ برانڈز ہیں جو ابھی اولڈ منی فیشن کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں. میری بات بھی ہو رہی ہے ان سے, اینڈ ایف یو لیٹ می اسپیک, تو میں اپنا برانڈ بھی اسٹارٹ کر رہا ہوں ابھی لائک دس منتھ. تو اٹس اے کلاتھنگ برانڈ. اٹس ول بی آل اباؤٹ اولڈ منی فیشن. the only thing everyone loves about is, اور مجھے بھی, میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں the first thing I see is clothing, how they dress up, and if you like my all friends says کہ if you hang around me تو you will start good dressing, کیونکہ اٹس جسٹ ان می کہ بس میں ایک چیز ٹھیک کرتا ہوں کہ اگر کسی نے کچھ غلط پہنا ہے تو میں اس کو بولوں گا, چاہے اس کو برا لگے اچھا لگے کہ یار یہ ٹھیک کرو, یہ نہیں پہنا صحیح آپ نے. بس یہ ہے ایک چیز, پتہ نہیں کیوں. یہ برانڈ کا آئیڈیا کیسے آیا تھا؟ لائک دا لو اباؤٹ میرا پیار جو کپڑوں کو لے کے ہے, جو ڈریسنگ کو لے کے ہے, جو آئی ایم سم ویئر اٹیچ ٹو دس تھنگ, کہ بس مجھے صاف رہنا, ٹھیک ہے, کپڑے صاف, ہر ایک چیز جیسے میں نے آپ کو بولا, تو یہ چیز پسند ہے. اور اسی کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ میرا فیشن سینس اچھا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو لگتا ہے نہیں لگتا, لیکن وہی چیز میں جو بھی میرے جاننے والے, جو بھی میرے فالو کرنے والے, میں ان کو پہنچانا چاہ رہا ہوں تھرو مائی برانڈ. اوکے مصطفیٰ, سو آپ کا فرسٹ شوٹ کب ہوا تھا اور کیا تھا ایکسپیرینس, کیسا فیل ہوا تھا؟ مے بی دس ول گو لٹل کنٹروورشل, بٹ میں بتا دیتا ہوں. میں نام تو نہیں لے سکتا یہاں پہ, لیکن میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتا ہوں. جب میرا پہلا شوٹ ہو رہا تھا نا, تو اس سے پہلے قریباً 2 سال سے یا 1.5 سال سے ایک بندہ, از اے ویل نون ان اور انڈسٹری, وہ مجھے کافی ٹائم سے اپروچ کر رہا تھا. لیکن میں اس ٹائم پہ میری عمر اتنی نہیں تھی, تو میں نہیں آ پا رہا تھا, نہ ہی مطلب فیملی والوں سے کوئی پریشر نہیں تھا. لیکن مجھے آئی فیلٹ لائک کہ ابھی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ اس ٹائم پہ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میرا ویٹ بہت کم تھا, اینڈ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ایک فٹ ماڈل ہوں اس ٹائم. تو اس بندے کے اسٹارٹ کرنے پہ میں وہاں ان کے پاس گیا. لیکن آپ کو اگر تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ میل انڈسٹری جو ماڈلنگ کی انڈسٹری ہے, وہاں پہ ان کو فیمیل سے زیادہ مسئلے درپیش ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیز میرے سامنے آئی, تو انہوں نے مطلب سیدھا سیدھا تو نہیں بولا, لیکن سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کی کیا انٹینشن ہے اور کیا چیزیں ہیں. تو میں نے ان کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا شروع کر دیا پہلے ہی دن. تو پہلے تو وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ مجھے کام دینے میں اور سب چیزیں دینے میں, لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میری طرف سے ان کو لائک شٹ اپ کال ہے, تو پھر انہوں نے مجھے لائک بہت بری طرح لوگوں کے سامنے یا کہ لائک ہی واز لائک abusing me and bullying me, not abusing me, لیکن وہ کائنڈ آف کہ میرے ویٹ کے بارے میں بول رہا تھا, کہ تو میرے شکل کے بارے میں بول رہا تھا, باڈی شیمنگ اور سارا چیزیں. تو میں بس وہ سن رہا تھا. لیکن جب ہم اکیلے میں ہوئے تو آئی ٹاک ٹو ہیم, اینڈ میں نے ان کو بڑا سیدھا کیا کہ
میں یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کر رہا یا میں پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے پسند ہے اسی لیے میں کر رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں. پھر اس کے بعد میں نے آئی لاسٹ مائی ٹرسٹ کہ میں کسی ویل نون برانڈ کے پاس جاؤں یا بندے کے پاس جاؤں اور وہاں پہ کام کروں. میں نے وہ نہیں کیا, میں نے اپنا کام شروع کر دیا. میں نے اپنی ٹیم بنائی, اپنے دوست ہیں میرے, اور ہم نے برانڈز لیے, کپڑے لیے اور سارا شروع کیا. اینڈ آئی وانٹ سے کہ جس بندے کے پاس میں اس ٹائم پہ گیا تھا قریباً 1.5 سال پہلے, اس کے پاس جتنے بھی برانڈس تھے 2 سال بعد سارے برانڈس ابھی میرے پاس تھے. میں ان کا شوٹ کر رہا تھا. یا تو میں نے کمپرومائز نہیں کیا اپنے ویلیوز پہ, اور صرف دنیا نہیں ہے, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور آخرت. تو میں ہرگز وہ چیز نہیں کر سکتا جس پہ اللہ میرے سے ناراض ہوں. لیکن دس از وٹ اٹ از. اور ہماری انڈسٹری میں کیا ہے, لیکن اسی انڈسٹری کے ایک اور انسان نے اسی ٹائم رات کے 1:30 بجے 2 بجے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اور میں اس شہر میں بالکل اکیلے تھا. میں نے ان کا گھر چھوڑا, میں باہر آیا, میں ان کو کال کی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے, اف یو کین ہیلپ می آؤٹ, کیونکہ یہاں پہ میں کسی کو نہیں جانتا. اینڈ ہی کیم, ہی ہیلپ می, ہی بکڈ می اے روم ان ہوٹل, اور میں وہاں پہ رکا اور یہ سارا انسیڈنٹ ہوا. لیکن میں بہت پازیٹیو لیتا ہوں ہر ایک چیز کو کہ ٹھیک ہے, بس مجھے کچھ سیکھنے کو مل گیا. بے شک. تو الحمد للہ ابھی بھی سب کچھ صحیح جا رہا ہے. اچھا ہے. اچھا مصطفیٰ, ماڈلنگ کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا, یہ کہتے ہیں بہت بری ہوتی ہے فار گرلز اینڈ بوائز ٹو. تو آپ تو اب اس میں ہو, تو آپ کیا کہو گے, کیا واقعی میں سب ہی برے ہوتے ہیں, بیچ میں کچھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بری مانی جاتی ہے؟ ماڈلنگ کے انڈسٹری میں, اور یا اگر میں بولوں تو ہماری پوری انڈسٹری میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ان میں درمیانہ لوگ نہیں ہیں. یا تو وہ لوگ ہیں جو بالکل آپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو بالکل آپ کی فیملی کی طرح ہے, ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں, بس وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں جتنا اگر میں یہاں پر ہوں, میں ٹکا ہوا ہوں اس اپنی فیلڈ میں, تو جتنا میں خراب لوگوں سے ملا ہوں اس سے زیادہ میں اچھے لوگوں سے ملا ہوں. انہوں نے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے بہت گائیڈ کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بری انڈسٹری ہے. اگر آپ کو اپنے ویلیوز کا, مورلس کا, اپنے اف یو نو واٹ ٹو ڈو, اینڈ اف یو نو کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہوں اور کیا سین کرنا ہے آپ کو آگے اپنی زندگی کے ساتھ, تو اٹس ناٹ اے بیڈ فیلڈ, اٹس اے ویری گڈ فیلڈ. یو شوڈ بی ان دس, اینڈ آپ کو کرنا چاہیے. اوکے مصطفیٰ, تو اگر تو ینگسٹر جو ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں آف کورس ان کا کنسرن ہوتا ہے اس معاملے میں, وہ نہیں کرتے کہ یہ فیلڈ بہت خراب ہے, نہ جاؤ, اور کچھ بچے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کیا کہو گے ان کو کہ وہ ان کو آنا چاہیے, تو وہ کن باتوں کا خیال رکھیں؟ میرے پاس بہت میسیجز آتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ یار ہم نے ماڈلنگ اسٹارٹ کرنی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں میں ماڈل نہیں ہوں, مجھے نہیں آئیڈیا ان چیزوں کا, بس نیچرلی چیزیں ہوئی ہیں جو میں کر رہا ہوں. لیکن ابھی جتنا میرے علم میں ہے اس چیزوں کو لے کے, میں آپ کو وہ بتا دوں. لوگ میرے پاس میسیج میرے پاس آتے ہیں کہ ہم یہ کیسے اسٹارٹ کریں یا کیسے شروع کریں. دا فرسٹ تھنگ کہ خود پہ کام کریں, ٹھیک ہے, اپنی فزیک پہ کام کریں, اپنی لکس پہ کام کریں, اپنی ڈائٹ پہ کام کریں, اپنے آپ پہ کام کریں. اتنا بن جائے نا کہ آپ 100% شیور ہو کہ میں سامنے والے بندے کو پسند آ سکتا ہوں, تب آپ اس چیز میں آئے. اور میں ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یار ہماری شکل اچھی نہیں ہے. سو دیٹس اے ویری بیڈ تھنگ. آپ اگر آپ کی آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ کے ایک چیز کر رہے ہو کہ یار میں اچھا لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا, نہیں. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف, اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ یو لک. تو اٹس ٹوٹلی اباؤٹ کہ آپ اپنے آپ پہ کام کرو, پھر آ کے کام شروع کرو. لوگ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں فیلڈ میں, جو ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اوپر جانا چاہیے, وہ سارا ٹائم وہ سیکھنے میں لگا دیتے ہیں. تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا کہ وہ کچھ کرے. اسی لیے میں بہت کم کر رہا ہوں, گریجولی چیزیں کر رہا ہوں. اسلام میں بھی ہے کہ ہر ایک چیز گریجولی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اللہ کو اس بات پہ قدرت ہے کہ وہ 6 فٹ کے انسان کو ایک ہی دفعہ میں پیدا کر دیں, لیکن ہر ایک چیز سلولی دنیا میں جتنی بھی چیزیں پروسیس سے گزرتی ہیں, تو ہر ایک چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے. تو اگر آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے یا آپ کو کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے, پہلے آپ اس فیلڈ کو آپ کانکر کرنے کے لیے اپنے آپ پہ کام کرو کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو, آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ فزیکلی مینٹلی ہر حال میں اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ وہ چیز پار کر سکو, تب آپ اس میں آؤ, تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فیملی میں جب کوئی ایک بچہ جاتا ہے جس فیلڈ میں, پیچھے سب اسی پہ لگ جاتے ہیں, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے یہ. تو آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہوا ہے ابھی تک کہ آپ کو دیکھ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور بھی لگ گیا ہو؟
سو ویری فنی کوشچن، کیونکہ میں ریلیٹ کر پا رہا ہوں. میری فیملی میں جتنے بھی یوتھ ہیں وہ سب ماڈلنگ وہ سب مصطفیٰ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میری آئی ایم 23 ایئر اولڈ، اور اس عمر میں بندے کو یا تو گاڑی چاہیے ہوتی ہے یا بائک چاہیے ہوتی ہے یا وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا جس سے وہ ساتھ کھیل پائے، دوست اور سب. تو الحمد للہ، شکر الحمد للہ، میں بہت شکر ادا کرتا ہوں جتنی میری حیثیت ہے اور جتنا میں ڈیزرو کرتا ہوں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. اور میں نہیں ڈیزرو کرتا یہ سب چیزیں، بالکل بھی میں نہیں ڈیزرو کرتا. جس طرح کا انسان میں ہوں مجھے اتنا نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اللہ جس کو چاہے وہ دیتا ہے، اور میں بہت شکر ادا کرتا ہوں. تو بہت کچھ دیا ہے، اور کچھ وہ بتایا آپ کو کہ وہ پختون ہیں سارے، تو ان کے پیرنٹس بولتے ہیں کہ مصطفیٰ جو ہے وہ اسپوائل کر رہا ہے سب کو، ہی از اے بیڈ رول ماڈل. لیکن ان دی اینڈ سب کو پیسے چاہیے، ٹھیک ہے. وہ مجھے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں یہ سب پیسے کمانے کے لیے کہہ رہا ہوں یا چاہے، کیونکہ میرے لیے یہ سب آسان ہے. مطلب آپ ایک دن شوٹ کرتے ہو، اور لیٹس سپوز اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو ایک دن میں 20-30 ہزار 40 ہزار ایک شوٹ کا ملتا ہے آج کل. جہاں پہ گاؤں میں ہمارا، میں نے آپ کو بتایا تھوڑا بہت تو بیکورڈ ہے وہ جگہ، وہاں پہ پورا مہینہ آپ 12 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہو، پورا مہینے کے بعد آپ کو 25 ہزار ملتی ہے. تو ان کو میں ملینئر لگتا ہوں کہ میں مطلب بہت امیر ہوں، جو کہ ہے نہیں. لیکن الحمد للہ لائف گزر رہی ہے، تو سب وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک مت ایک چیز ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن اسٹرگل ہے، اور آپ بہت آپ تک جاتے ہو، لیکن ٹائم لگتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی مجھے دیکھ کے اچھا کام کر رہا ہے تو میں خوش ہوں اس کو دیکھ کے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کریں، اچھی بات ہے. اچھا، جب آپ جاتے ہیں سوابی میں تو فین موومنٹ ہوتے ہوں گے، لوگ آگے کہتے ہوں گے مصطفیٰ آ گیا، لائک دے آر فالوئنگ یو آن یور سوشل میڈیا؟ بالکل. میں ثوابی میں میری فین فالوئنگ بہت کم ہے. وہ لوگ جانتے ہیں جو میری فیملی ہے، جن کو پتہ ہے کہ میں فیمس ہوں. لڑکے ایز ان سینس مجھے بہت کم جانتے ہیں میری، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے ہی وہ کیوٹ بوائے ویڈیوز اینڈ آل نا، تو لڑکیاں فالو کرتی تھی. اور اسلام آباد میں میرے ساتھ جب دوست آتے ہیں ثوابی سے، اور کبھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ لوگ کافی زیادہ ملتے ہیں، یا اگر ملتے نہیں بھی ہیں تو ایسا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مجھے جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں یقین ہوتا کہ تم فیمس ہو نا، لوگ تمہیں جانتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں. لیکن ثوابی میں اتنا نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ میرا کانٹینٹ اس طرح کا نہیں ہے. اچھا، اب بات لگی کہ آپ کو فالو کرتی ہیں لڑکیاں، تو ابھی آپ کا نکاح ہوا تھا، اس پہ کیا ریئیکشن تھا سب کا؟ آف کورس کوئی نہیں یقین کرا کہ میری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. کوئی نہیں یقین کرا کہ میں میرڈ مین نہ ہوں. لیکن لوگ بہت خفا ہیں مجھ سے، کیونکہ اف آئی شو یو مائی ڈی ایمس تو وہ بڑے ہیں. اینڈ کچھ مجھے ایک سب سے فنی میسیج آیا ہوا تھا، اینڈ لٹرلی شی واز سٹنگ ود کوئی لڑکی تھی، لائک آواز سے وہ بہت کم عمر کی لگ رہی، 16-17 سال کی. اینڈ شی واز ود ہر موم، وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور شی واز لائک ریکارڈنگ ہر وائس کہ مصطفیٰ میں یہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہوں، اور کہتی ہے کہ امی آپ اس کو سلام بھی کریں. تو شی لٹرلی سینس السلام علیکم بیٹا. اینڈ شی سیڈ کہ اگر آپ کا نکاح نہیں ہوا تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں اپنی طرف سے مطلب خود کو ریڈی رکھوں کہ ہاں یہ بندہ سنگل ہے. تو میں بہت ہنسا، مطلب کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں. تو ہیں لوگ ہیں میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا سین ہے. لیکن ہاں ہو گئی ہے تو الحمد للہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ، اور میں بہت خوش ہوں. اتنی ینگ ایج میں نکاح کرنا آج کل تو ہے، ہوتا ہے نا کہ 25 کے بعد ہی کرنا ہے. تو وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ خود کی اپنی مرضی سے کی یا فیملی کا پریشر تھا؟ مجھے تو لائک جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے ہمیشہ میں نے انہیں کے ساتھ کرنی تھی. شی واز دا اونلی ون. لیٹ می کلیئر دس فرسٹ، اور پھر میں جواب دے دوں اس بات کا. تو اٹ واز بیکاز آف مائی فادر، ہی وانٹڈ می ٹو گیٹ میریڈ دس سون. آئی ٹولڈ دیم کہ میں نے اپنے ان لاز سے بھی بات کی تھی، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی، کہ مجھے ابھی نہیں کرنی، لائک گیو می 1-2 ایئرس کہ میں اپنا کیریئر اور ساری چیزیں کر لوں، تو پھر اس کے بعد میں کر لوں گا. بٹ اب میرے پاپا کو، میری امی اور میرے بابا دنیا ہے میری، اور میں کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کے انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں تو مجھے لڑکی پسند بھی تھی اور پیار بھی تھا، اور پھر وہ بول بھی رہے تھے. تو میں نے کہا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو میں ان کو نہ نہیں کر پایا. جی اوکے. اس کے بعد جو بھی کمنٹس آنے والے اور کہ آپ کی پسند کی ہوئی ہے، وہ بھی مزے کے ہونے والے ہیں. ہاں. اوکے، تو جو آپ کی مسز ہیں، اب ان کو کیسے فیل ہوتا ہے دیٹ شی از ہیونگ دا مصطفیٰ جو سب کو چاہیے تھا؟ اوکے.
شی از ویری لونگ, شی از ویری کیئرنگ. آئی ایم ویری بلیسڈ اینڈ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرا ایسی جگہ پہ رشتہ ہوا اور اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا. میں ویری سیٹسفائیڈ. شاید کم عمر کی وجہ سے میں اس چیز کو اتنا میچور ہو کے نہیں ایکسیپٹ کر پا رہا, کیونکہ سم ٹائمز آئی فیل لائک کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی جب میں دیکھتا ہوں وین آئی ایم سائلنٹ, وین آئی ایم alone, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور ان کی طرف سے بے انتہا کا پیار ہے, بہت خیال رکھتی ہے اور بہت خوش ہے, اور ان کو جو چاہیے تھا ان کو وہ مل گیا ہے, اور وہ اس چیز پہ خوش بھی ہیں اور وہ شکر بھی ادا کرتی ہیں. تو وہ ان کو مزہ آتا ہے لوگوں کا سن کے کہ مصطفیٰ کی شادی ہو گئی ہے, اور وہ سب سے مزے کی چیزیں یہ لگتی ہیں ان کو. اچھا, کوئی میسیج جو آپ اپنی وائف کو دینا چاہیں, کوئی بھی؟ ویل I'm gonna call you after this. That's it. اچھا مصطفیٰ, تو اب آپ کیا ایڈوائز ہوگے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ٹپ دے دیں یا کچھ بھی؟ ٹپ تو میں کیا ہی دے دوں, میں خود تو اسٹرگل کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ ایڈوائس, اور وہ لوگ جو مجھے دیکھ کے چیزیں کر رہے ہیں, چاہے وہ 2 ہوں 3 ہوں, مجھے نہیں پتہ, لیکن میرے پاس جو میسیج آتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کے بیہاف پہ میں بول رہا ہوں. میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی کرے, کسی بھی فیلڈ میں جائیں, صرف یہ فیلڈ نہ ہو, کوئی بھی فیلڈ میں آپ جائیں, بس اپنے اللہ کو یاد رکھیں. اینڈ دا اونلی تھنگ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے میرے پاس ہے, جو بھی میں خوش ہوں یا میں اپنی لائف گزار رہا ہوں, ہر ایک چیز جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جاتی ہے. دیٹس دا اونلی تھنگ جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس, کہ میں نے کبھی بھی آج تک میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو جو میرے ماں باپ نے مجھے بولی اور میں نے نہ مانی ہو. اور میں نے کوئی اگر مجھے وہ کوئی چیز بولتے ہیں مجھے نہیں پسند, میں ظاہری طور پہ اس کو چاہے اس کو اظہار کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پسند, لیکن میں اندر ہی اندر اس چیز کو بہت پیار سے اور رسپیکٹ سے کرتا ہوں. سو بس اپنے ماں باپ کو کبھی بھی دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ بیڈ ٹو دیم, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ رانگ ٹو دیم, کبھی بھی ڈونٹ لیٹ دیم ڈاؤن, اور ہمیشہ ان کی سنیں, ان کے ساتھ رہیں, اور اپنے دین, ایمان, اللہ, ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھیں. تو جو آپ لائف میں چاہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا, جانا بھی نہیں پڑے گا. بے شک. اوکے مصطفیٰ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم, اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ. اٹس بین ریئلی اے نائس ایکسپیرینس, اور مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. اوکے گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آج تھے ہمارے ساتھ مصطفیٰ خان, جن سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ ہوگا. اگر اچھی لگی ہو تو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.